ایک اور حدیث میں آتا ہے من مشا مع ظالم وہو یعلم انہ ظالم لیقویہ قد خرج من الاسلام، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے یہ میرا ووٹر ہے، یہ میرا سپورٹر ہے، یہ میرا محسن ہے، یہ میرا تعلق والا ہے، اور ہے وہ ظالم، تو ظالم کا ساتھ دینے والا حضور نے فرمایا وہ ظالم کا ساتھی ہے، اس کا میرے سے اور رب کے اس اسلام سے جو رب نے اتنا خوبصورت مذہب عطا فرمایا اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ قد خرج من الاسلام۔ آئیے جھوٹی عدالتوں سے نکلیں، جھوٹے فیصلوں سے نکلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی میری قوم کے میری امت کے اندر ولا حکم قوم بغیر حق الا صفا فیہ دم، جب جھوٹے فیصلے شروع ہو جائیں گے، رشوت کی بنیاد پر فیصلے شروع ہو جائیں گے اور پریشر کی بنیاد پہ فیصلے شروع ہو جائیں گے، تو فرمایا پھر قتل و غارت کا انتظار کرنا، وہ خرابی آئے گی، وہ تباہی آئے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جور ساعۃ اشد من معاصی 60 سنۃ، ایک گھڑی چند سیکنڈ میں جو ظلم پر مبنی یہ ظلم کر رہے ہیں اور غلط فیصلہ کو کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو یہ 60 سال ایک آدمی مستقل گناہ کرتا رہے اس کو کم گناہ ملے گا، اور چند لمحے جھوٹا قلم چلانے والا، جھوٹا آپریٹ کرنے والا اور جھوٹے مقدمے کرنے والا، ظلم کرنے والا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اس سے مجرم بن کر ثابت ہوگا۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، زلزلہ آتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے میں رب نے وہ خوبی رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے، کیا فرمایا اسکنی یا ارض انی عادلہ، اے زمین خاموش ہو جا، کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا، کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا، اسکنی یا ارض انی عادلہ۔ کاش کہ ہم جمعے کے خطبے کو سمجھیں، ہر جمعے کے خطبے میں آخر میں امام جب اپنا خطبہ مکمل فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ عدل کرو، عدل سے آگے پیچھے اپنا منہ نہ موڑنا، عدل پہ قائم رہنا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے رب کے عرش کے سائے کے نیچے جس کو جگہ ملے گی کون شخص ہوگا؟ حافظ قرآن؟ عالم دین؟ نہیں، فرمایا وہ شخص ہوگا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل عرشی، رب کے عرش کا صرف سایہ ہوگا۔ سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا الامام العادل، جو عدل کرنے والا ہوگا، جو انصاف پر چلنے والا ہوگا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو ان کے بچوں کے ماموں تشریف لائے، آ کے کہنے لگے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ اس وقت کئی ہزار درہم پیش کیے کہ یہ بچوں کو دے دیں، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ جب اٹھا کے بٹھایا گیا فرمایا لگے ان کا حق میں نے ظلم کر کے کسی کو نہیں دیا اور دوسروں پر ظلم کر کے ان کو نہیں دیا۔ بات کان کھول کے سب سن لیں، اگر یہ نیک ہیں، اگر یہ عدل پہ چلنے والے ہیں تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ان کا خود متولی ہے، اور اگر یہ برے ہیں تو مجھے ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہی ہوا جو ظلم ستم کرنے والے تھے، لاکھوں کروڑوں درہم دنانیر میں کھیلنے والے، ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بچے مختلف علاقوں کے گورنر بڑھتے ہوئے نظر آئے، گورنر بنتے ہوئے نظر آئے۔ رب نے دنیا بھی میں نوازا اور آخرت میں بھی نوازا۔ آقا کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث کا کچھ نچوڑ قاضی کے لیے، جس نے فیصلہ کرنا اس کے لیے کچھ احکامات ہیں، وہ پیش کرنا چاہوں گا، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ ضرور نہیں کہ عدل کی جب بات آتی ہے تو صرف عدلیہ ہی ہو، لیکن خاص طور پہ یہاں پر جو آداب پیش کیے جا رہے ہیں وہ پولیس کے اعتبار سے بھی، عدلیہ کے اعتبار سے بھی، پنچایت کے اعتبار سے بھی اپنے تعلق والے کو ترجیح نہ دیں۔ اسی چیز نے پکڑ کے ہمیں تباہ کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عدل کا استعارہ بن گئے، رب نے پوری دنیا میں جب عدل کی بات آتی ہے تو سیدنا عمر فاروق کا نام آتا ہے۔ وہ اپنے
قبیلے برادری خاندان کے لیے پتہ کیا فیصلہ فرمایا تھا کہ بنو عدی عام بندہ غلطی کرے گا اس کو سنگل سزا ملے گی، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار، میرے قبیلے والے کوئی سزا کریں گے ان کو ڈبل سزا ملے گی، ایک جرم کی اور ایک میرے تعلق کی پاسداری نہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے جرائم کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو آئیے آداب کی طرف آتے ہیں کہ جن آداب کو سامنے رکھ کے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی غصے میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا فریقین کو سن کر ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے، ایک سائیڈ کا سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا نشست اور برخاست میں برابری ہونی چاہیے، ایک کو کھڑا کیا ہوا ہے، ایک کو بٹھایا ہوا ہے، ایک کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، دوسرے کو ویسے ہی بٹھایا نہ، ایک جیسا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک غیر مسلم نے جا کے شکایت لگا دی۔ حضرت عمر جب عدالت میں پیش ہوئے امیر المومنین تو قاضی جو تھے وہ ایسے ہی پیش آئے جیسے ان کے ساتھ، یعنی ایک جیسا رویہ۔ تو میں اگر آپ ایسے پیش نہ آتے تو میں آپ کو سزا دیتا۔ عدل، ایک جیسا، نشست اور برخاست، اٹھنے بٹھانے میں ایک جیسا معاملہ، اشارہ کرنے میں ایک جیسا، یہ نہیں کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، ہاں بھی تم کیا کہتے ہو، نہیں، ایک جیسا، جی آپ بھی لیے، آپ بولی، ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے۔ بات میں بھی برابری، امیر اور غریب میں بھی کسی نسبت کو مت دیکھا جائے تو بس ایک چیز کو۔ میرے ایک بڑے اچھے محسن دوست تھے، 22ویں گریڈ کے آفیسر تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کو کسی کا بھی پریشر آتا نا کہ یہ کام آپ کی مہربانی کو فیور، ناجائز فیور کو مانگتا، تو وہ کہتے مجھے پریشر ہے۔ وہ کرتے کرتے ساری اپروچوں کو سب جگہ جب چلے جاتے تو کہتے اب کس کا پریشر ہے، سب سے جگہ تو کروا لیا، یا کوئی فون اوپر سے آ جاتا، تو کہتے مجھے اوپر سے پریشر، آپ کے بھی اوپر، میرے بھی اوپر، جو رب ہے اس کا پریشر ہے۔ تو رب کے پریشر کو لے کر چلیں، جیسے وہ چلے گئے ہیں میں نے آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عدل کے نظام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث طیبہ سن لیجیے، آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہو یا خوشی کی حالت میں اپنے بات کرنے کو اعتدال میں رکھے، عدل میں، یہ تمہیں دنیا آخرت میں آپ نے فرمایا نجات دلائے گی۔ ایسے ہی اللہ کا ڈر ہر جگہ وہ ہو سامنے، اور خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عدل والی صفت عطا فرمائے۔